حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو ہونے کا علم کیسے ہوا، اور دوسرا نقطہ کہ اس جادو کی وجہ سے جادو کے نقصانات کیا تھے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تو کیا سائیڈ افیکٹ آئے تھے۔ ایک نقطہ یہ بھی ملے گا کہ جادو کا توڑ کیا کیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علاج کیسے کیا تھا۔ یہ ساری باتیں آج کے سنڈے بیان میں آپ گفتگو سنیں گے۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ جادو برحق ہے، یہ آپ نے اکثر لفظ سنا ہے، جادو برحق ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا جہنمی ہے، یہ بھی پکی حدیث کی خبر ہے۔ جو بھی جادو کروائے گا یا جو بھی جادو کرے گا، جادوگر اور جادوگر کے پاس جانے والے، جادو کروانے والے دونوں جہنمی ہیں، یہ حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، جادوگر، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں جہنمی۔ اب رہی بات کہ جادو تو ویسے مشکل ہے کسی کو جادو آتا ہوگا، ایسے بس بے روزگاروں نے روزگار کا دھندا بنایا، بیٹھک بوٹک میں بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی، موٹے موٹے ڈیڈ رکھ کے، لمے لمے پگ بھی رکھ کے۔ اے پیچھے دن ایک میرا شاگرد بھی جادوگر بنیا سی، ناظرہ قرآن پڑھتا ہی بھج گیا سی، پھر سکولوں فیل ہو گیا، پھر اگوں کاروبار کئی جگہ اوتھے لگ کتے فٹ نہیں ہویا، پھر وہ کول آخری کام شیطان نے وہ دماغ چ پایا بھی اے جڑے ٹونے شونے جادوگری یہ چل جائے، آندا تو ہے نہیں سی، انہیں دور بیٹھک چ بہ گیا، ہاں جی، یہو جیاں پاگل بڑھیاں، ہاں جی، بے وقوف عورتاں، انہیں او مٹی لیا قبرستان چو لے، او فلانی مسیح تو پانی لیا، او فلانی دی گت لیا، ہاں جی، او جی کش بھی نہیں، نہ جادو ہونا تے نہ اثر ہونا، وہ دی البتہ روٹی روزی دا بندوبست، انہوں بھی فیل ہو گیا، کیونکہ دو نمبری کنا چر چلتی، آخر تے ناکام ہونی ہوندی۔ تو باہر کیف آج کی حدیث حضرت ام عائشہ رضی اللہ نے بیان کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یعنی کسی یہودیوں نے مل کر مکے کے کافروں سے یا جس طرح بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر ہوا اس سے آپ چیزیں بھولنے لگے، جو کام کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، رہ جاتا تھا، اور چیزیں بھول جاتی تھی اور بے چینی محسوس کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا، عائشہ مجھ پہ جادو کیا گیا ہے، اس کا اثر مجھ پر معلوم ہوتا ہے، اور جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہوتا نہیں اور بھول جاتا ہوں چیزوں کو۔ تو میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ، یعنی حضور بتا رہے ہیں عائشہ کو، میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ جو میں چیزیں بھول جاتا ہوں یا کام بھول جاتا ہوں یا مجھ پہ جو اثر عجیب سا ہے، یہ کوئی بیماری بھی نہیں لگ رہی ہے، میری رہنمائی کی جائے، یہ کیا ہے اللہ، مجھے اس سے شفا دی جائے۔ تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، دو فرشتے میرے پاس آئے خواب میں، ایک انسانی شکل میں، ایک میرے جبرائیل تھے اور ایک میکائیل، ایک سرانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، اور یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا یہ پیارے نبی پر بھی جادو ہو گیا ہے، ہاں ہو گیا ہے، یہ جنات شیطان کی اولاد کا اثر ہوتا ہے، نحوست ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا ہاں اس پہ جادو کا اثر ہے نبی پر، یہ شیطان کی اولاد کا شرطہ ہے، یعنی ان کی نحوست ہے، شیطان کے ذریعے یعنی جادو ہوتا ہے، شیطان کام آتے ہیں۔ تو پھر دوسرے نے کہا کس نے کیا ہوگا یہ شیطانی کام؟ اس نے کہا لبید بن عاصم، یہ یہودی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ پھر دوسرے فرشتے سے پوچھا اس نے یہ کس چیز پہ کیا؟ اس نے کہا وہ جناب کی کنگھی استعمال کی لے گئے، بال تھے آپ کے کہیں سے مل گئے، نر کھجور کے گوشے، ان میں یہ وہ مخصوص جنات کی اور وہ شیطانی عمل کر کے، وہ کنویں کا نام بھی بتایا فرشتوں نے، اس کنویں کا نام تھا دزوان یا دزدان، اس میں یہ چیز دفن ہے اور اس کی وجہ سے جناب پر نحوست ہے۔
فرشتے چلے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خود گیا اس جگہ پہ جو انہوں نے نام لیا تھا نا، اس کنویں میں، کہتے میں نے جا کر دیکھا اس کنویں میں، اور اس کے کنویں کے اوپر جو درخت تھے وہ بھی شیطان کے سر جیسے تھے، اور میں نے وہ جادو کے اثر سے میں نکل آیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی وہ جو کنویں میں ٹونا کر کے چیزیں پھینکی تھی، بال بول کنگا، تو وہ آپ لے آتے۔ فرمایا میں لا کے کیا کرنا تھا، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اور فرماتی ہے اماں عائشہ کہ پھر کچھ عرصے بعد آپ نے اس کنویں کو بند کروا دیا، اس میں جنات کا زیادہ ہی کچھ اثر تھا۔ اب اس ساری پوری حدیث میں سے ایک اور حدیث بھی ہے، یہاں امام بخاری کی پڑھ رہے ہیں، ایک مسلم اور مشکاہ میں بھی ہے، کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، اس کے شان نزول کی تفسیر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان فرشتوں نے یہ جو دو باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھیں، اثر ختم ہو جائے گا، تو آپ پھر یہ پڑھتے تھے، پھر آپ کی عادت بن گئی تھی، آیت الکرسی سورۃ فلق ناس اکثر پڑھتے اور ہاتھوں پہ پھونک کے چہرے پہ اور ساتھ جہاں تک آئے، آپ سوتے وقت عمل یہ کرتے یا کم سے کم ایک مرتبہ یہ عمل کرتے، کیونکہ دشمن داری تھی، تو یہودی بھی دشمن تھے، مشرکین بھی، اور دنیا دشمن تھی، تو دوبارہ بھی چانس ہو سکتا تھا، پہلے جادو سے یہ حال ہو رہا تھا کہ بھول رہے تھے۔ اور پھر یہ سورۃ فلق ناس آئی، آیت الکرسی بھی آئی، سورۃ فاتحہ کو بھی جناب نے شفا قرار دیا، پڑھ کے ہاتھوں کے چہرے پہ اور جسم پہ، یہ محافظ ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے آیت الکرسی محافظ ہے، تو آپ بھی کریں۔ تو اس ساری گفتگو میں پتہ چلتا ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، ہوں گے کوئی نہ کوئی اکا دکا، لیکن یہاں جادوگر دستیاب ہی نہیں، ہمیں ڈرامے باز زیادہ نے، ہو ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کو کوئی ایسا پتہ چلے کہ کوئی ایسی عورت تو کر ہی نہیں سکتی، اس کا یہ کام ہی نہیں، اس کے بعد تو جاؤ ہی نہ، بڑھیاں نے بھی بڑے کراندی پھال کاٹ دیے نے۔ بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کا عمل دیکھیں، علم دیکھیں، اگر وہ جاہل آدمی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاہل فی الموت، جاہل آدمی اگر اس راستے میں آتا ہے عمل کے، یہ عالم والے راستے میں یا عمل والے راستے میں، تو وہ کافر مرے گا، اس کی موت کفر پہ ہوگی۔ حضرت سلطان باہو نے بھی اس شعر کو اپنے شعر میں کہا ہوا ہے، ہاں جی۔ تو باہر کیا جاہل بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں، اس سے کوئی دم دو، آپ بے وقوف ہیں، آپ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسے کسی ان پڑھ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہ آپ کو مارے گا ہی نا۔ شالنی جو 2 نمبر گولیاں لیا کے اکثر ہے سارے ڈاکٹر نے رکھی ہیں، 10 روپیے لیا کے تھوڑے کو 200 لے لیتے ہیں، 190 پیدا، پھر 190 کے وچوں بھی جڑے کو 30-40 روپیے وہ دیندے نے اتنے رشوت، جڑے انہوں کھولن دیندے نے کلینک، پھر بھی فائدہ، جاہل قوم نو لٹنا نا۔ تو آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک آدمی عالم نہیں ہے، باعمل نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا نماز روزہ وہ تبلیغ، تو آپ اس کے پاس جا رہے ہو، آپ سے گندا بندہ کون ہے؟ پھر تو آپ اس قانون کے اندر آئیں گے کہ آپ جادوگر کے پاس گئے ہیں، جہنمی ہیں آپ، بھائی اس کا شعبہ ہی نہیں، جاہل کے پاس جہنمی میں۔ وہ میں کل ایک پارک میں بیٹھا تو دفتر کے پارک میں، تو ایک شخص باہر سے بڑے دور سے موٹر سونا یا منڈا دالاں چاول انڈے پھڑے تے لیا کے پارک وچ میرے کول ہی، میں کہ خدا دا بندہ اتنے ہوں تو پا انہوں کیڑیاں نو پیدا ہوں سانو بٹن، وہ کسے انسان دے ٹھڈ چ پا، یہ بھی تے جانور پا، میں آخیا ابے دی قبر تے پایا کر، واہ کیڑے پیدا ہوں تیرے ابے نو کھان تاکہ۔ تو ظالم آدمیوں جہاں بیٹھنے کی جگہ وہاں یہ پھکوا رہا ہے، کوئی تو اس کو پھکوا رہا ہے۔ انسان بھوکے مر رہے ہیں اور کیڑے پیدا کر رہے ہو تم لوگ، کیڑوں کو کھلا کھلا کے، حالانکہ نبی نے کہا گھر سے کیڑے مکاؤ، سانپ مارو، بچھو مارو، اور تم پیدا کر رہے ہو، چیلے پیدا کر رہے ہو، مرغیاں مار رہی ہیں، انہوں نے پاؤ حلال چیزیں۔ کیسی آ رہی ہے قوم، نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ کعبہ، ہے جی۔ بہرحال ایسے ہی کہتے ہیں ہم دنیا سے کڑتے کڑتے ٹر جائیں گے۔ جاہل کے پاس جو بندہ گیا وہ جادو کروانے ہی گیا ہے، چاہے وہ اچھی نیت سے گیا، جاہل کے پاس علم کیا لینے جا رہے ہو؟ وہ جس کے پاس ہے نہیں اس کے پاس گئے ہو نا، تم پھر سمجھو جہنمی ہو۔ وہ بندہ خود نہیں جانتا، وہ عالم نہیں ہے تم اس کی۔ اسی طرح کسی ڈاکٹر نے پڑھ کے پاس گئے ہو تو خود مجرم ہو، اپنے آپ کو خود کشی کر رہے ہو، کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ کم سے کم یہ 2 شعبے تو دیکھ لو، ایک سے جان بچاؤ، ایک سے ایمان بچاؤ۔ کوالیفائڈ لوگوں کے پاس، اہل علم
وہ کوئی نہ کوئی آپ کو اچھا راستہ دکھائیں گے، آیت الکرسی پڑھنے کا کہیں گے، فلک کہیں گے، نماز کی تلقین کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ